دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ضیاء الحق کا طیارہ کیسے حادثے کا شکار ہوا۔ کیا اعجاز الحق کے سوتیلے والد نے ضیاء الحق کا جہاز کریش کروایا؟ کون سا امریکی سفارتکار انڈیا کے راستے جہاز پر گیس لے کر آیا جس کی وجہ سے بلاسٹ ہوا؟ امریکہ اور پاکستان نے کریش سے متعلق درست حقائق عوام سے کیوں چھپائے؟ امریکہ، روس اور انڈیا کو ضیاء سے کیا اختلافات تھے جس کی وجہ سے انہوں نے ضیاء کا جہاز کریش کروایا؟ نواز شریف کی انکوائری میں کیا باتیں سامنے آئیں؟ ضیاء کے قریبی ساتھی کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ یہی سب موضوعات ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اس موضوع پر ایک تفصیلی ویڈیو پہلے بھی ہم بنا چکے ہیں جو ہمارے چینل پر دیکھی جا سکتی ہے۔ ضیاء کے بیٹے اعجاز الحق نے کیا لکھا؟ جنرل ضیاء الحق اور جنرل اختر عبد الرحمن دونوں ہی کے خاندان ہرکولیس C-130 کے مالکان پر ہرجانے کا مقدمہ دائر کرنا چاہتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ ہمیں پیسے چاہیے تھے، ہم صرف یہ چاہتے تھے کہ وہ ثابت کریں کہ طیارے کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر ہمیں امریکی انٹیلیجنس برادری میں جنرل کے دوستوں نے منع کر دیا کہ ایسا کرنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ حالات پر نظر رکھیں، آپ لوگوں کو اس ملک میں رہنا بھی ہے۔ انہوں نے امریکہ میں ایک وکیل ایف لی بیلی تک بھی رسائی حاصل کی جنہوں نے اعجاز الحق کے مطابق تفصیلات سننے کے بعد اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا کیس قرار دیا۔ کچھ دن کے بعد فیڈرل ایوییشن اتھارٹی کے سربراہ نے انہیں لنچ پر دعوت دی جو انتہائی غیر معمولی بات تھی۔ اس وقت تک مرحوم سفیر آرنلڈ رافیل کی اہلیہ نینسی اور بریگیڈیئر وسیم کی اہلیہ دونوں ہی نے سچ کی تلاش میں جنرل ضیاء الحق اور جنرل اختر عبد الرحمن کے خاندانوں کا ساتھ دینے کا اظہار کیا تھا۔ اعجاز الحق کہتے ہیں، پھر اچانک بیلی نے ہمارے فون اٹھانے بند کر دیے، نینسی نے اپنا نمبر تبدیل کر لیا اور ہم ان تک رسائی بھی حاصل نہیں کر سکے۔ چنانچہ ہم اس معاملے سے دستبردار ہو گئے۔ اعجاز الحق کہتے ہیں کہ کئی سال بعد انہیں ایک فوجی ذرائع سے ایئر فورس کے ایک پائلٹ آفیسر اکرم ایوان کے متعلق معلومات ملی جنہیں انٹیلیجنس ایجنسیوں نے کچھ ماہ قبل پاکستان کے خلاف را اور موساد کے لیے جاسوسی کے شک میں در لیا تھا۔ وہ ایک محفوظ ٹھکانے پر اخبارات تک رسائی کے بغیر حراست میں رکھے گئے۔ ایوان سے 3 انٹیلیجنس افسران نے تفتیش کی جن میں میجر عامر خان بھی شامل تھے۔ اعجاز الحق کے مطابق C-130 کے حادثے کے ایک ہفتے یا کچھ کے بعد انہیں جنرل ضیاء الحق کے جنازے کی ویڈیو دکھائی گئی جب انہیں معلوم ہوا کہ ان کے سوتیلے والد میجر جنرل M.H. ایوان بھی ہلاک شدگان میں سے ایک تھے، تو انہوں نے دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا اور کہنے لگے، مجھے پتہ نہیں تھا کہ حرام زادے کو اس کام کے لیے استعمال کریں گے۔ اس کے بعد پوری کہانی سامنے آ گئی۔ انہوں نے کہا، ایک غیر ملکی سفارت خانے کا کوئی شخص ملوث تھا اور یہ کہ گیس ہندوستان کے راستے سے لائی گئی تھی۔ انہوں نے ایک کیمرے کے سامنے ایک اعترافی بیان بھی ریکارڈ کروایا۔ اس کے اگلے ہی دن 3 انٹیلیجنس افسران میں سے ایک کو اس وقت کے DGISI جنرل حمید گل کو بائی پاس کرتے ہوئے GHQ طلب کر لیا گیا۔ اعجاز الحق کے مطابق جنرل اسلم بیگ نے ایوان کا بیان اور ویڈیوز ریکارڈنگ ان کے حوالے کرنے کے لیے کہا، یہ کہتے ہوئے کہ معاملات کو احتیاط سے لے کر چلنا ہوگا اور یہ کہ معلومات مناسب وقت پر سامنے لائی جائے گی۔ جنرل ضیاء الحق کے بیٹے کے مطابق زیدی اپنی اکٹھی کردہ معلومات پر ایک کتاب لکھنا چاہتے تھے اور انہوں نے 90 کی دہائی کے وسط میں باب ووڈ سے رابطہ کیا تھا جو مشہور کتاب آل دی پریزیڈنٹس مین کے شریک مصنف تھے تاکہ انہیں کتاب کو خلاصہ دیا جائے اور شہرت یافتہ لکھاری سے کتاب ایڈٹ کروائی جائے، مگر جب تک وہ پاکستان واپس آئے ان کی رپورٹ پینٹاگون کے ذریعے پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیوں تک پہنچ چکی تھی اور انہیں بلایا گیا اور شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ سینڈی گال اور اسٹیو لی وائن جیسے صحافیوں نے اگلے چند سالوں میں پاکستان کا دورہ کیا اور اعجاز الحق کی معاونت سے معلومات اکٹھی کی اور انٹرویوز کیے، مگر کوئی بھی مضمون یا دستاویزی فلم کبھی منظر عام پر نہیں آ سکی۔ اسٹیو اتنے شرمندہ تھے کہ انہوں نے رابطہ ہی ختم کر دیا۔ بالآخر وہ مشرف کے مارشل لا کے بعد مجھ سے ملنے کے لیے آئے اور انہوں نے مجھ سے بے انتہا معافی مانگی اور کہا کہ ان کے باس نے انہیں یہ سٹوری کرنے کے لیے اجازت دی تھی مگر انہوں نے بعد میں اجازت واپس لے لی۔ امریکہ کا انخلا۔ اگر پاکستان ملٹری کے کچھ عناصر اس میں شامل تھے بھی، جیسا کہ 17 اگست
1988 کے حادثے میں ہلاک ہونے والوں کے کچھ خاندانوں کا ماننا ہے تو بھی امکان ہے کہ یہ ایک یا ایک سے زائد غیر ملکی طاقتوں کی ایما پر کیا گیا تھا۔ ایسے متعدد افراد تھے جن کے پاس ارادے بھی تھے اور وسائل بھی۔ جنرل ضیاء الحق، ان کے اعلیٰ فوجی حکام اور انٹیلیجنس حکام اس وقت افغان جہاد کا اختتام کرنے جا رہے تھے، جبکہ سوویت یونین کا افغانستان سے مکمل انخلاء صرف 6 ماہ سے بھی کم عرصے میں ہونا تھا۔ امریکہ اور پاکستان کے درمیان کچھ اختلافات تھے۔ پاکستانی فوج اپنے اس وقت کے وزیر اعظم محمد خان جونیجو کے برعکس جنیوا معاہدے پر دستخط کرنے میں جلد بازی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی ترجیح افغانستان میں مستحکم حکومت تھی۔ دوسری جانب امریکہ بظاہر کابل میں ایک مستحکم حکومت کے قیام سے زیادہ دلچسپی وہاں سے سوویت یونین کے انخلاء میں رکھتا تھا۔ اعجاز الحق کے مطابق قومی اسمبلی کے اسپیکر فخر امام نے انہیں جنرل ضیاء الحق اور ایک مہمان امریکی وفد کے درمیان ملاقات کا احوال بتایا، جس میں پاکستان کے آرمی چیف نے امریکیوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ امریکہ افغانستان میں استحکام نہیں دیکھنا چاہتا تھا اور میرے والد جنیوا معاہدوں سے خوش نہیں تھے۔ علاوہ ازیں امریکہ جنرل ضیاء الحق کی جانب سے گل بدین حکمت یار کو ہتھیاروں کی مسلسل فراہمی پر بھی تشویش کا شکار تھا۔ حکمت یار کبھی CIA کے سب سے ترجیحی مجاہدین کمانڈر میں سے تھے، مگر کافی عرصے سے وہ خطرناک حد تک امریکہ مخالف نظریات کے حامل فرد کے طور پر دیکھے جا رہے تھے۔ اس کے علاوہ وسیع تر علاقائی صورتحال بھی ایسی سمت جا رہی تھی جو امریکہ نہیں چاہتا تھا۔ پاکستان سے عسکریت پسندوں نے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں دراندازی شروع کر دی تھی، جس سے خطے میں ایک نیا محاذ کھل گیا تھا۔ یہ واضح تھا کہ یہ سب جنرل ضیاء الحق کی شیربات سے ہو رہا ہے۔ ایٹمی پروگرام، اگر اس سے زیادہ نہیں تو اتنے ہی اہم جنرل ضیاء الحق کے ایٹمی ارادے تھے جو اب افغان جہاد کے بتدریج اختتام کی جانب گامزن ہونے کی وجہ سے پریشان کن بن چکے تھے۔ اسے افغان جنگ کا ایک چھوٹا سا شرمناک راز قرار دیتے ہوئے جارج کرائل اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق نے امریکی صدر رونالڈ ریگن سے کافی پہلے ہی یہ رعایت حاصل کر لی تھی کہ افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف CIA سے مل کر کام کرنے کے بدلے میں امریکہ ایٹم بم کے معاملے پر نظریں پھیرے رکھے گا۔ مگر 1987 میں ایک کینیڈین نژاد پاکستانی کاروباری شخصیت ارشد پرویز، جنہیں ضیاء کا ایجنٹ سمجھا جاتا تھا، انہیں امریکی ریاست فلاڈیلفیا میں ایٹم بم بنانے کے لیے اہم 25 ٹن سٹیل الائے خریدتے ہوئے حراست میں لے لیا گیا، جس کے بعد امریکی کانگریس میں پاکستان کی امداد بند کرنے کے مشتعل مطالبے کیے گئے۔ ان تمام پیش رفتوں کو دیکھتے ہوئے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ CIA کے اندر چند عناصر نے جنرل ضیاء الحق کے ایٹمی اور علاقائی ارادوں کے آگے ہمیشہ کے لیے باندھنے کا فیصلہ کر لیا ہو؟ امریکہ کی عدم دلچسپی۔ عجیب بات یہ ہے کہ حادثے کے بعد FBI کی ٹیم کو پاکستان آنے میں بھی تقریباً 1 سال لگا۔ اختر کے مطابق مجھے لگتا ہے کہ وہ صرف کچھ قانونی لوازمات پورے کرنے کے لیے آئے، کیونکہ امریکی شہری غیر ملکی سرزمین پر ہلاک ہوئے تھے، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ جنرل ضیاء الحق کے بیٹے نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ میں نے انہیں ان 26 لوگوں کی فہرست دی جن سے انہیں انٹرویو کرنا چاہیے تھا۔ آخر میں نے ان سے پوچھا کہ اگر وہ صرف جگہ دیکھنے کے لیے آئے تھے تو آنے کا فائدہ ہی کیا تھا۔ انڈیا کا کردار۔ سوویت یونین ضیاء الحق سے تو ناراض تھے ہی، کیونکہ پاکستان نے افغانیوں کی مدد کی تھی، اس لیے سوویت یونین پر بھی الزام آتا ہے۔ ہندوستان بھی پاکستان کے خلاف عناد رکھے بیٹھا تھا۔ اس کا الزام تھا کہ پاکستان سکھ علیحدگی پسندوں کو اسلحہ فراہم کر رہا تھا اور اب کشمیری مزاحمت کی آگ بھڑکانے پر کام کر رہا تھا۔ قدر۔ اپنی پہلی حکومت کے دوران نواز شریف نے طیارہ حادثے کی تحقیقات کرنے کے لیے شفیق الرحمان کمیشن قائم کیا، تاہم نہ ہی اختر اور نہ ہی اعجاز الحق کے پاس اس کمیشن کی تحقیقاتی کاپی موجود ہے۔ کچھ سالوں بعد کمیشن نے ایک خفیہ رپورٹ جاری کی جس میں فوج کے چند عناصر پر الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے جان بوجھ کر تحقیقات میں رکاوٹ ڈالی۔ مثال کے طور پر پاکستان ایئر فورس نے انہیں ملتان ایئر بیس میں موجود ملبے تک رسائی نہیں دی۔ اس حوالے سے ایک ذریعے کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے ان تحقیقات کو جنرل اسلم بیگ پر دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر کوئی اسے کسی نہ کسی موڑ پر روکنا چاہتا تھا،
کیونکہ اس سے پوری کی پوری فوج بدنام ہونے کا خدشہ تھا۔ ضیاء کے قریبی ساتھی کیا کہتے ہیں؟ جنرل آغا مسعود جو جنرل ضیاء الحق کے شدید معترف ہیں، یہاں تک کہ ان کی باقیات بھی انہوں نے قبر میں اتاری تھی، اور جنرل بیگ کے بھی کافی قریب تھے، پرزور انداز میں کسی بھی سازش کی موجودگی کا انکار کرتے ہیں۔ وہ مانتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق کے اندرونی دشمن تھے، بھٹو اور سندھی، پنجابی، پٹھان اور بلوچ نہیں، اس کے علاوہ غیر ملکی دشمن بھی تھے۔ پر اگر غیر ملکی قوتیں انہیں قتل کرنا چاہتی بھی تھیں تو وہ ایسا کرنے کا آسان طریقہ استعمال کر سکتی تھی۔ وہ اس جانب بھی اشارہ کرتے ہیں کہ VVIPs کو انتہائی سخت سیکورٹی حاصل ہوتی ہے۔ آرمی چیف کو لے جانے والے طیارے کے ساتھ گڑبڑ کرنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ ان کے مطابق آرمی کے افسر حلقے کے اندر کسی سازش کی موجودگی کے امکان پر بات تک نہیں ہوئی۔ بریگیڈیئر نسیم کو مکمل یقین ہے کہ یہ جہاز کی مرمت اور دیکھ بھال کا مسئلہ تھا جس سے طیارے میں تباہ کن ثابت ہونے والی خرابی پیدا ہوئی۔ بریگیڈیئر نسیم کے مطابق جنرل ضیاء الحق ہمیشہ پوچھتے تھے کہ انہیں ایسے جہاز میں سفر کیوں کرایا جاتا ہے، مگر اس دعوے کو اعجاز الحق سختی سے رد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کے والد کو C-130 میں سفر کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ در حقیقت ہم تو لاہور میں اپنے بھائی کی شادی کے لیے انتہائی خراب موسم میں بھی C-130 میں گئے تھے۔ 10,000 گھنٹوں تک C-130 اڑانے والے ونگ کمانڈر منور اس طیارے کے قابل اعتماد ہونے اور اس کے حفاظتی ریکارڈ کی تصدیق کرتے ہیں۔ ان کے مطابق اگر پائلٹ کنٹرولز پر سو بھی جائے C-130 تب بھی اڑتا رہ سکتا ہے۔